جنگی جنون میں پاگل اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران کے شہر تہران میں دھماکے کی آوازیں سائرن بجنا شروع۔ بیت رہبری میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی بمباری سے تہران میں دھوئے کے بادل چھا گئے۔ یونیورسٹی اسٹریٹ اور جمہوری ڈسٹرکٹ پر متعدد میزائل داغے گئے۔ ریپبلک ایریا میں بھی بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی سائرن بج گئے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر سر جاوید غفاری نے۔ بہت شکریہ سر اپنے قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر کیا کہیں گے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا؟ جی جب دیکھا جائے تو پاکستان ہو، ایران ہو، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اس میں سے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ان ممالک کو جن کے اندر ان کو لگتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اور ابھی دیکھیں ہمارا جو اس وقت چل رہا تھا صورتحال، پاکستان جو کوشش کر رہے کہ وہ نپٹے افغانستان سے اور بھارت سے، ادھر سے انہوں نے اسرائیل نے پہلے سپورٹ کیا نریندر مودی کی سوچ کو اور افغانستان کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی۔ اس کے بعد امریکہ نے کوشش کی پہلے اپنی طرف سے دباؤ ڈالنے کی، لیکن جب وہ اپنی طرف سے دباؤ نہ ڈال سکے تو انہوں نے اسرائیل کو آگے کر دیا، اور اسرائیل نے پہلے امریکہ کو منانے کی کوشش کی، لیکن امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیروں نے ان کو منع کیا کہ آپ ڈائریکٹ ایران پر حملہ نہ کریں۔ لیکن اس کے بعد اسرائیل جو کہ اپنی سوچ کے مطابق کام کر رہا تھا اور وہ کرنا چاہ رہا تھا، اس نے وہی کام کیا، اور اس کے بعد یہ تمام تر معاملہ دیکھنے کو ملا۔ ابھی ایران کے اندر ایک دفعہ پھر کوشش کر رہا ہے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ جیسے پہلے سے تیار بھی تھا، اور ایران نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ مصمم ارادے کے ساتھ اپنا جو حسینیت کا ایک طرح سے وہ کرتے ہیں، پرچار بھی کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہماری جان ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم یہ ان سے مقابلہ کریں گے، اور ان جیسی جتنی بھی جھوٹ قوتیں ہیں جو کہ بلا وجہ اور بغیر کسی تناؤ کے یہ معاملہ کرتی ہیں، ان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ اور ایک دفعہ دیکھیں گے کہ کس طرح ایران نے پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے 15 دن جو ہے وہ جنگ میں گزارے، اور ابھی انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ یہ رمضان شریف ہے اور اس کے اندر روزے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، تو وہ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ہم فائدہ لے لیں گے، لیکن ان کا بھی ان کو نقصان ہوگا۔ اور ایران جو ہے وہ خامنئی کی قیادت میں بالکل ڈٹا ہوا ہے، اور یہ ان کی پھر خام خیالی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ نیچا دکھا لے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ایران جو ہے وہ مصمم ارادے کے ساتھ اس کا جواب دے گا، اور پوری طاقت کے ساتھ جواب دیتے ہوئے اس کو اسی طرح پستی پہ جانا پڑے گا جیسے یہ پہلے گیا تھا۔ اور شاید مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو ایران جواب دے گا وہ پوری دنیا دیکھے گی کہ کس طرح اسرائیل کو جو بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ جی سر، خبر یہ ہے کہ بیت رہبری میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، انہوں نے تو ہر طرح سے حملہ کرنا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ انہوں نے حملہ کیا تھا اس میں بھی مین جو قیادت تھی، جو پہلا سمجھ لیں کہ لیئر ہوتی ہے لیئر 1، اس کو انہوں نے ساری کی ساری اڑا دی تھی، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فوری لیئر 2 جو ہے اس نے قیادت سنبھالی، جو ملٹری کی قیادت ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا تو وہ گھر پر موجود تھے، کیونکہ وہ بھی تیار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کل اور پرسوں جو خبریں آ رہی تھیں اس کے اندر انہوں نے 4 لیئرز بنا لی ہیں، اور 4 لیئرز کا مطلب یہ ہے کہ 4 لیئر تک تو وہ اپنا یہ والی تیاری انہوں نے سامنے رکھی ہے کہ ہم تیار ہیں، لیکن ہڈن طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی 15 دن لگائے تھے جو جنگ جاری رہی، اور اس کے بعد اس کو منہ کی کھانا پڑی، اور آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہو یا پھر نتنیاہو کی سٹیٹمنٹ ہو، ان کو دونوں کو ریورس کرنا پڑا اپنا وہ بٹن، اور اس کو یہ جو تمام تر صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے ایران پہلے بھی تیار تھا اور ابھی بھی تیار ہے۔ اور ایران نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا جب بولا تھا کہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے مقابلہ کر کے دکھایا، اور ابھی بھی ڈٹے رہیں گے۔ اور ایرانی جو پوری قوم ہے وہ اس وقت پہلے منتصر کرنے کی کوشش کی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا، اور لیکن منتصر نہیں ہوئی تھی، اور ابھی دوبارہ ایک طرح سے حملہ کر کے اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ پھر ان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ سر اس کے لیے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے آج ہی طاقت استعمال کرنے کا اندیہ دیا، اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ تصدیق کہا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ٹرمپ تو کہہ رہے تھے کہ میں تو جنگ میں رکواؤں گا، لیکن اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ٹرمپ نے آج ہی طاقت استعمال کرنے کا اندیہ دے دیا۔
ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت پیچھے بیٹھ کے وہ کہہ لیں کہ جس طرح وہ کرتے ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی وہی کر رہے ہیں. وہ پیچھے بیٹھ کر مزے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس دفعہ ان کو بھی منہ کی کھانا پڑے گی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ امریکہ حملہ کرے گا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کروائی کہ میرے مشیروں نے مجھے منع کر دیے کہ ایران کے اوپر حملہ نہ کریں اور اسرائیل کو کرنے دیں. ابھی اسرائیل کر رہا ہے تو اسرائیل کو بھی منہ کی کھانا پڑے گی. اور اس تمام تر صورتحال میں نقصان تو صرف اور صرف کہہ لیں کہ امن کا ہو رہا ہے. باقی تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں ضرور خراب تو ہوں گے, لیکن اس میں ہماری جو ایرانی بھائی ہیں, ایرانی قوم ہے, اس کو تھوڑا سا دوبارہ ایک طرح سے امتحان کی گھڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور اس تمام تر مشکل حالات سے نکلیں گے. جی سر, ایک دن پاکستان پر حملہ اور دوسرے دن ہی ایران پر حملہ, کیا یہ سوچی سمجھی سازش نہیں ہے؟ یہ سوچی سمجھی سازش. آپ نے دیکھا ہوگا 3 دن پہلے انہوں نے افغانستان کو سپورٹ کا اعلان کیا تھا, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ افغانستان کو بھی اس تمام تر معاملے میں شامل کر لیں اور ایران کے اوپر ادھر سے افغانستان سے بھی یہ دباؤ ڈلوائیں. لیکن اسرائیل جو ہے وہ تنہا طور پر اس طرح سامنے آ کر کوشش کر رہا ہے. لیکن باقی رہ گئی بات بھارت, افغانستان اور ایران, اسرائیل جو تینوں مل کے شاید یہ کوشش کریں, لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ ایک طرح سے حوصلہ بھی رکھتا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے کہ وہ اس تمام تر صورتحال سے نپٹے. سر, کیا یہ جنگ پہلی جنگ سے بڑی ہوگی اور مشرق وسطیٰ میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ مشرق وسطیٰ کے اندر تو ہمیشہ جو بھی جنگ آئی ہے اس نے ایک طرح سے حالات خراب ہی کر دیے ہیں, لیکن یہ والی جو جنگ ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ سیم ہوگا. اس کے اندر ایران ہی جو ہے وہ کوشش کر کے اس تمام تر صورتحال سے نپٹے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم تمام تر صورتحال جو پہلے بھی ایران جو ہے وہ کرتا رہا ہے کہ اس تمام تر صورتحال سے نکلے, اور ایران جو ہے وہ پوری کوشش کے ساتھ اور اس دفعہ اس طرح کا بھرپور جواب دے گا کہ دوبارہ اسرائیل جو ہے وہ کافی عرصہ تک سوچتا رہے گا کہ اس پر حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران ہے وہ جس طرح پہلے سے کہہ چکا ہے کہ ہم تیار ہیں, تو ابھی اگر وہ تیاری کے ساتھ جوابی کارروائی کرتا ہے تو ضرور جو ہے کامیابی جو ہے ایران کی ہوگی, اور اس طرح کی کامیابی ہوگی کہ دنیا یاد رکھے گی کہ اسرائیل دوبارہ سوچے گا نہیں کہ حملہ کرنا ہے ایران کے اوپر. بہت شکریہ سر, اپنے قیمتی وقت کا. ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جاوید غفاری ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے.